اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر انسان حق کو پہچان بھی لے، اس کی سچائی کو سمجھ بھی لے، پھر بھی اسے چھوڑ دے تو اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہر دور کا امتحان ہے۔ جب دنیا اور آخرت آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب سچ اور فائدے کے بیچ فیصلہ لینا ہوتا ہے، تب انسان کی اصل سوچ سامنے آتی ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت ہمیں ایک پرانی قوم کی کہانی سنا کر اصل میں ہماری زندگی کو رستہ دکھاتی ہے، تاکہ ہم وہی غلطی دوبارہ ریپیٹ نہ کریں۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ اس آیت میں اللہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کسی مجبوری میں نہیں بلکہ پوری سمجھ کے ساتھ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو چوز کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ نے ہر طرف سے نوازا، انہیں کتاب دی، ان کے درمیان انبیاء بھیجے، انہیں غلامی سے آزادی دی، ان پر آسمان سے رزق اتارا، یعنی ان کے پاس گائیڈنس کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر بھی جب ان کے سامنے سچ آیا، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان پر ایمان لانا تھا، تو انہوں نے اپنی دنیا کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھا۔ ان کے علماء جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، لیکن انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ سچ وہ ایکسپٹ کر لیں گے تو ان کی لیڈرشپ، ان کی پوزیشن اور ان کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے دین کو نہیں بلکہ اپنے فائدے کو چوز کیا۔ یہ ایک ڈیل تھی، ایک ایسی ڈیل جس میں انسان ٹیمپرری دنیا کے بدلے پرماننٹ آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا عذاب نہ تو کم ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا، کیونکہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ ایک سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ تھا۔ اور یہ صرف ان تک لمیٹڈ نہیں تھا، بلکہ آج بھی جب انسان سچ جانتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا میری جاب کا کیا ہوگا، تو وہ بھی دھیرے دھیرے وہی سودا کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد آتینا موسیٰ الکتاب وکفینا من بعدہ بالرسول وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی پوری ہسٹری یاد دلاتے ہیں، اور ایک ایسی ہسٹری جو رحمت اور ہدایت سے بھری ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، پھر ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے گئے تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں رستہ نہیں دکھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وضیحہ نشانیاں دی گئی، انہیں معجزات دیے گئے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ مطلب گائیڈنس ہر لیول پر کلیئر تھی، لیکن پرابلم یہ نہیں تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آیا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ جب کوئی نبی ان کے نفس کے خلاف بات کرتا، وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے، کبھی اسے جھوٹا کہتے اور کبھی اسے قتل کر دیتے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ تکبر تھا، ایک ایسا غرور جس میں انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھ دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو شہید کیا